عنایتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک دعا کا ذکر کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے جب ایک مرتبہ مصر میں خود کو غلط ماحول میں گھرا ہوا پایا، مصر کی چند بے شرم اور چند بے حیا عورتیں انہیں اپنے دامے فریب میں پھنسانے کی کوششیں کر رہی تھیں، اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام اللہ رب العالمین سے التجا کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے اللہ یہ عورتیں جس چیز کی طرف مجھے بلا رہی ہیں اس سے تو میرے لیے جیل اور قید و بند کی زندگی زیادہ بہتر ہے۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اور اگر تو نے ان کی مکاری اور ان کے مکر و فریب کو مجھ سے پھیرا نہیں تو اصبو الیہن، میں بھی ایک بشر اور انسان ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور نادانوں میں سے ہو جاؤں۔ قرآن کہتا ہے فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، یوسف علیہ السلام نے جب خلوص دل کے ساتھ یہ دعا کی، اللہ رب العالمین نے ان کی دعا سن لی، فصرف عنہ کیدہن، اور ان مکار عورتوں کے مکر و فریب سے یوسف علیہ السلام کو بچا لیا، انہ هو السمیع العلیم، اور اللہ یقیناً بہت دعاؤں کا سننے والا اور دل کی نیتوں اور ارادوں کا جاننے والا ہے۔ حضرات، موجودہ دور کے جو بڑے بڑے فتنے ہیں، ان بڑے بڑے فتنوں میں ایک عظیم فتنہ عشق و محبت کا فتنہ بھی ہے۔ یہ فتنہ اس دور میں اس قدر سر چڑھ کر بول رہا ہے، ہم بلا مبالغہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج نوجوانوں کی اکثریت اور میجارٹی ایسی ہے جو شادی سے پہلے یقیناً کسی نہ کسی کے معاشقے میں مبتلا رہتے ہیں۔ ویسے حضرات، جنسی معاملات میں انسان فی نفسی ہی کمزور واقع ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء، دیکھو عورت کے نام کی سورت ہے، اور اس میں اللہ نے اس کمزوری کو بیان کیا، کہا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کمزور مخلوق ہے۔ یہ کمزوری کس حیثیت سے؟ جسمانی اعتبار سے نہیں، عقلی اعتبار سے نہیں، فکری اعتبار سے نہیں، تدبیر کے اعتبار سے نہیں، انسان کی جس کمزوری کی یہاں بات کی جا رہی ہے یہ جنسی اعتبار سے، شہوت کے اعتبار سے۔ اسی لیے اس سے پہلے والی آیت میں اللہ نے شہوت کا تذکرہ فرمایا، وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کمزور مخلوق ہے، یعنی جنس کے معاملات میں انسان بڑا کمزور واقع ہوا ہے، عورت کے معاملے میں مرد بڑا کمزور واقع ہوا ہے، مرد کے معاملے میں عورت بڑی کمزور واقع ہوئی ہے۔ یہی کمزوری ہے جس کے سبب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین پر مرد کے لیے سب سے بڑا فتنہ عورت کو قرار دیا، جب آپ نے فرمایا کہ ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورت سے بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا ہے۔ یعنی مرد کو عورت سے بہت ہوشیار رہنا ہے، عورت کو مرد سے بہت ہوشیار رہنا ہے۔ اجنبی مرد اور عورت جب بھی ملتے ہیں وہ کتنے اچھے ارادے سے کیوں نہ ملے، ان کا یہ ملنا کب فتنہ بن جائے گا، کیسے فتنہ بن جائے گا، یہ کہاں نہیں جا سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ مرد کے لیے عورت سے بڑا فتنہ میں نے کوئی نہیں چھوڑا ہے۔